صحابہ کون ہیں؟ صحابہ یہ صاحب اور ساتھی دوست اہل بیت نے کہا جاتا ہے وہ کون ہیں؟ اہل بیت جو ہیں یہ لفظ سے صاف ظاہر ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت کے اندر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ ایک لفظ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے معاشرے میں پانچ ٹرم، ان سے لوگ کو مراد ہے یہ سب در پاک ہے جو نا، یہ نظریہ ہونا چاہیے سب، ہاں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی کے ساتھ ملاقات کر سکیں، جناب سیدنا صدیق اکبر کا سامنا کر سکیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر اہل بیت کا بھی مقام رکھیں، ہم اپنے دل کے اندر صحابہ کا بھی مقام رکھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم اسیرم تبسم صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام کیسے ہیں اسیرم بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو آج کا ٹاپک آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت۔ اس سے پہلے انشاءاللہ اسیرم بھائی سے ان کے بھی حالات پوچھ لیتے ہیں کیسے چل رہے ہیں۔ جی اسیرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے۔ کیا آج کل چل رہا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں کیا چل رہا ہے، تنظیمی مصروفیات آتی ہیں اور مسجد، خطابت، امامت، یہی ہمارا کام ہے درویش لوگوں کا، اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ، تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کنے کہا جاتا ہے؟ جی، صحابہ یہ صاحب اور ساتھی دوست، اور صحابی جو ہے انہیں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر احکامات کو من جس طرح رسول اللہ نے کہا ہے انہوں نے اسی طرح مانا۔ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، حبدار ہیں، اور اللہ رب العالمین کے چنیدہ لوگ، انتخاب کیے ہوئے، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے انتخاب کیے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اور انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ جو ہے اور بہتر لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ عظیم جماعت ہے، عظیم لوگ ہیں، صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کا یہ سب سے پہلے جو بہترین دور کہا وہ اپنا دور کہا، یعنی صحابہ کا، صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین تابعین کا کا، دور، اس کے بعد تابعین تابعین رحمہ اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں بالکل کہ وہ بہترین لوگ تھے، انبیاء رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شک بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، دوسرے مقام پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ کی آیت ہے کہ یہی لوگ میری جماعت ہے۔ بالکل۔ تو صحابہ کرام کا ہم نے ابھی تعارف آپ سے سنا۔ اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اہل بیت جو ہیں یہ لفظ سے ہی صاف ظاہر ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اہل بیت کے اندر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سارے شامل ہیں۔ صرف اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں جی فاطمہ، سیدنا حسین، ان کا نام اہل بیت، صرف یہی شامل نہیں۔ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس کے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں، چاروں بیٹیاں، ہاں چاروں بیٹیاں شامل ہیں، بالکل۔ اور جناب سیدنا حسن بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ جبکہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اہل بیت کے اندر بیسیکلی
جو بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ماں جی فاطمہ کا ذکر کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے اندر رسول اللہ کا بھی ذکر صرف انہوں نے نام کے طور پہ رکھا ہوا ہے، صرف ذکر نہیں کرتے، صرف انہوں نے جو ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے اینگل کو صرف رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ زندگی کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں جن کو اہل بیت مانتے ہیں یہی مانتے ہیں حقیقی طور کے اوپر کہ ان کی بھی جو ہے نا یہ تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، حالانکہ یہ بڑے حقدار ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے جس کے ایک لفظ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، پانچ تن پاک، جی ان سے لوگ کون مراد ہیں؟ پانچ تن پاک سے مراد انہوں نے یہی لیا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، ماں جی فاطمہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، یہ پانچ لوگوں کو انہوں نے مراد لیا ہے، صرف یہ پاک ہے، باقی نعوذ باللہ پھر ناپاک، یہ سب تن پاک کا جو ہے نا یہ نظریہ ہونا چاہیے، سب تن، ہاں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العالمین نے پورے اہل بیت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی بلندی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ کے سارے گھر والے آتے ہیں، نہ کہ صرف پانچ لوگ آتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل اگر ہم ذکر کی جائے وہ ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح پر خبر کیا، ان کا جب ذکر کرتے ہیں خلفائے راشد ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے پیارا کون ہے، محبوب کون ہے، کس سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا عائشہ سے، پوچھا گیا نہیں مردوں میں سے، فرمایا عائشہ کے باپ سے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کہ ادھر اہل بیت کو پروٹوکول دیا ہے، لیکن اہل بیت کے اندر حضرت ماں جی عائشہ کا نام لیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اگر مردوں سے پوچھا گیا جناب سیدنا ابو بکر کا نام لیا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینی ہوتی ہے یعنی کہ وہ زیادہ جو ہے پروٹوکول کے ساتھ نام لینا ہوتا ہے، رسول اللہ جس کا مرضی نام لے سکتے تھے، کسی نے منع تو نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کیا کہ مردوں کے اندر میں اگر محبت کرتا ہوں تو جناب سیدنا ابو بکر سے کرتا ہوں، اگر میں اہل بیت کو دیکھا جائے، عورتوں میں سے دیکھا جائے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ عائشہ سے، ٹھیک ہے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شخصیت ہیں، اللہ کی قسم ایسی شخصیت ہیں، آج لوگ جو ہے وہ اپنی زبان چلاتے ہوئے عبد الرحمن بھائی اللہ کی قسم جھجک محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور ایک تھوڑے سے ایشو کو لے کے حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں دی جاتی ہیں، باغ فضل کے نام کے اوپر گالیاں دی جاتی ہیں، حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ جو بندہ اپنے گھر کا سارا مال حتیٰ کہ یہاں تک بھی آیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر دیواروں کے اوپر سوئی ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھا گیا یہ کس لیے، فرمایا یہ اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ جو مجاہدین جہاد کے لیے جائیں گے ان کے کپڑوں کو سلائی کرنے کے لیے یہ کام آ جائے، یا اور اس طرح کی کوئی کام آ جائے، یعنی کہ ترجیح طور کے اوپر بات کی۔ جو بندہ اپنے گھر کے اندر ایک سوئی تلک جو ہے وہ نہیں رہنے دیتا، رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر رہا ہے، وہ بندہ کس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا، ماں جی فاطمہ کا کس طرح حق جو ہے وہ تو بات سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہے، یہ صرف تھوڑا سا جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہے۔ خلفائے راشدین ہی وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم سب کی ڈیٹیلز میں جانا شروع کریں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ، تو ہماری یہ میرے خیال سے بہت لمبا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اہل بیت میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن، اب ان صحابہ کرام کا آپس میں پیار اتنا تھا کہ اس کی مثال آپ بہترین دے سکتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے وہ وظیفہ مقرر کیا جو کہ بدر کے صحابہ ہیں، اسی طرح ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بابا کے پاس آئے، بابا میں بھی ان میں شامل نہیں تھا بدر میں، حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل نہیں تھے، تو آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کا کام کر دیں، میرا بھی بڑھا دیں، آپ کے لیے کیا حرج ہے؟ کیا جواب دیا تھا ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ان کے باپ جیسا باپ نہ
ان کے نانے جیسا نانا لا تو میں تیرا بھی نہیں سمجھا. بڑی بات. تو یہ صحابہ اس طرح اپنے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. اور آج کے دور میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کی اور ان کے آپس میں اختلافات یہ کم عقلی اور صرف جہلیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا 3685 نمبر شاید صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہیں. اللہ، یعنی کہ اس قدر محبت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے بعد ادھر میت پڑی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تیرے جانے کے بعد مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ میں جس کو دیکھ کے اپنے اعمال کو بہتر کر سکوں. اور میں کوشش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ میں تمہارے اعمال سے عمل کر کے لے کے آؤں. اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ تم جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن ہوگے. جس طرح رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میں آیا میرے ساتھ ابو بکر آئے، میرے ساتھ عمر آئے. جب بھی رسول اللہ نے کہا میں فلانی جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر گئے، میرے ساتھ عمر گئے، حضرت علی کہتا ہے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آپ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو. اس قدر یعنی کہ آپس کے اندر محبت ہے. لیکن ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. ہمیں جو ہے صرف ایسے اختلافی مسائل جن کی ہمارے اندر اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس لیول کے اوپر بات کر سکیں، لیکن ہم اپنی زبانیں چلا رہے ہیں. یہ سراسر جاتی بات ہے. مجھے ایک اور واقعہ یہاں یاد آ گیا. عبداللہ ابن عمر کہیں اپنے بابا کے پاس آئے اور بچے تھے، کھیلتے کھیلتے حضرت سیدنا حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں انہیں کہہ دیا کہ آپ ہمارے غلام ہیں. اللہ، آپ ہمارے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کہتے ہیں جا حسین کو کہ یہ لکھ کے دے دے، میں اپنی قبر کے ساتھ رکھوں گا. بہت بڑی بات ہے. ان کا ہی آپس میں ریلیشن تھا، محبت تھی آپس میں. اور ہمارے آپسی اختلافات ہی نہیں ختم ہوتے اور ہم ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آج ہم یہ مکمل ڈیٹیل میں جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت مفصل بات ہو جاتی ہے، بہت تفصیل سے ہو جاتی ہے. تو کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہوں ناظرین کے لیے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے؟ صحابہ میں باتیں تو بہت زیادہ کرنے کی ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے 20 مقامات کیا کہتے ہیں کہ پورا قرآن ہی عظمت صحابہ کے اوپر بیان. اللہ کی قسم ہے جب بھی اس موضوع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر گفتگو کرنی شروع کی ہے، اللہ رب العالمین کی اس قدر رحمت ہوئی ہے. اور جس آیت کو پڑھا ہے، جس آیت کو دیکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی آیت کے اندر جو ہے وہ بہت سی عزت اور بہت سا مقام جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا بیان فرما دیا. اعتراض بڑے تھے، بہت سے اعتراض اللہ رب العالمین نے حل کیے جو آج تو 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ صحابہ کرام پہ کرتے ہیں. ان اعتراضات کو اللہ رب العالمین نے بہت پہلے سے حل کر دیا ہے. اعتراض ہوا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ اندر سے نہیں، وہ اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے. رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ پھر گئے تھے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے تو ان کے دلوں کا امتحان لیا، چیک کیا. مجھے تو تقوی کے علاوہ، ڈر کے علاوہ، پرہیزگاری کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جب لوگوں کو دیکھا تو بہترین کن کو پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ. یہ اگر انبیاء اور رسولوں کے بعد بہترین ہستیاں تو صحابہ ہیں. اگر ہم صحابہ کرام پہ اعتراض کریں گے عبد الرحمن بھائی، ہم اللہ رب العالمین کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں. بالکل ہم رسول اللہ کی صحبت پہ اعتراض کر رہے ہیں. یعنی کہ جن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات لی ہیں، تعلیمات لے کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کیا ہے. اگر ہم ان کی زندگیوں کے اوپر بات کریں گے، ہم ان کی زندگیوں پہ نہیں بات کر رہے، ہم رسول اللہ کی صحبت پہ بات کر رہے ہیں. اور رسول اللہ کی صحبت پہ بات نہیں کر رہے، ہم اللہ کی چوائس پہ بات کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کو پکیزہ بنایا ہے. اللہ کی قسم ہے، ہمارے جیسے کروڑوں انسان ہوں، حضرت صحابہ کرام کے جو
دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیں جو ان کے ساتھ لگنے والی مٹی ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے ایک اور مقام بھی اعلان فرما دیا, فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے ادھر بھی دل کا جو ہے نام لیا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے, اللہ کا تقوی نظر آیا ہے, دو نمبری نظر نہیں آئی. لیکن ہم اعتراض کرتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اور ہم بڑے بڑے اعتراض کر جاتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی شخصیات ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے, اجازت اس وقت بھی نہیں تھی, اب بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. یار ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی گیس کر سکیں, کوئی بات کریں. ہمیں کس نے اس بات کی اجازت دی ہے, کس نے اس بات کی جرت دیا کہ ہمارے اعمال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال جیسے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ, ایمان لے کے آنا تو صحابہ جیسا لے کے آنا ہے. آج یہ کہتا ہے اوپر سے ایمان لے کے آئے تھے, اندر سے ایمان والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ عقل کی کمی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا اکرموا صحابی, میرے صحابہ, اے لوگو صحابہ کی عزت کرو. فرمایا لا تسبوا صحابہ, میرے صحابہ کو برا نہ کرو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدى. اللہ اکبر. فرمایا اگر یعنی کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی آپ خرچ کرتے ہو, صحابہ نے ایک مٹھی کے برابر بھی خرچ کیا, تم بھی ان کے جو ہے نا اجر اور ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہ اس قدر عظیم شخصیات ہیں, ہمیں اس بات کی ضرورت. اور پیغام یہی ہے لوگوں کے لیے کہ خدا کے لیے آپ ایسے لوگوں کو جن کو قرآن مجید میں پروٹوکول دیا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہے ہیں, اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے, جن کو جنتی ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا, جن پر راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے, آپ کی اور میرے اندر یہ جرت نہیں ہے ہم ان کے اوپر اعتراض کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی کے ساتھ ملاقات کر سکیں, جناب سیدنا صدیق اکبر کا سامنا کر سکیں, فاروق اعظم سے مل سکیں, حضرت جناب سیدنا عثمان ذو النورین سے ملاقات کر سکیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر سکیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر اہل بیت کا بھی مقام رکھیں, ہم اپنے دل کے اندر صحابہ کا بھی مقام رکھیں. اور یہ ہر مسلمان کی پاس جو ہے نا یہ اعزاز ہے, ہر مسلمان جو مومن ایمان والا ہے اس کے دل کے اندر صحابہ کرام کا بھی احترام ہے اور اہل بیت کا بھی احترام ہے. اور جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا وہ یہاں صحابہ کے بارے میں اپنی زبان چلائے گا, یا اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان جو ہے وہ چلائے گا. لیکن جو ایمان والا نہیں ہے وہ یہ بات کرے گا, یہ کام کرے گا. لیکن جو ایمان والا ہے, جس کے دل کے اندر ایمان ہے, وہ نہ صحابہ پہ اعتراض کرے گا اور نہ جو ہے وہ اہل بیت کے اوپر اعتراض کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی چوائس کے اوپر بات نہ کریں, ہم صحابہ کے ہر وقت خوبدار رہیں, تابعدار رہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ سلیم بھائی وقت دینے کا. جی بہت علم اضافہ ہوا آپ سے گفتگو کرنے کے بعد. اور ایک اور آخر میں ایک بات کہتا چلوں جی کہ اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات, ان کے طریقے, ان کی سیرت پر چلنا بھی ہم پر فرض ہے. آج کے دور میں خود کو اہل بیت کا محب کہنے والا, علی 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 مدد, علی علی کہنے والا, آج شراب پی کر نعرے لگا رہا ہے. اور علی مرتضیٰ کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ یہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر شراب جو ہے ایک حرام چیز ہے, اس کا قطرہ کسی کنویں میں گرے, اس کنویں کا جو پانی ہے وہ بکری پیے, اس کنویں کا پانی بکری پیے, میں اس بکری کا دودھ نہیں پیوں گا. اگر اس کنویں کا پانی کسی جا کے کھیت کو لگتا ہے, اس کھیت کو کوئی بھینس کھاتی ہے, اس کھیت کو کوئی بکری کھاتی ہے, میں اس بکری کا بھی دودھ نہیں پیوں گا. یہ تو رویہ تھا اہل بیت کی. لیکن اہل بیت نہیں, جو ہمارا یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ اگر ہم صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر صحابہ کرام کی سیرت کو لے کے, اگر ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہے اہل بیت اعظام کو, بڑی اچھی بات ہے, کرنا چاہیے یار, رول ماڈل ہونا چاہیے, ایک اپنی چوائس ہونی چاہیے, احترام سب کو ہونا چاہیے, لیکن اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. اگر اہل بیت کو پسند کیا ہم نے تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کے جو اعمال ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے, ہم اپنی زندگی کے اندر ایسی سیرت لے کے آئیں. اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام والے ہیں, ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں,
ہم جناب سیدنا صدیق سے، فاروق سے، جناب عثمان ذو النورین سے، علی المرتضیٰ سے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے، جناب امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، تابعداری کی ہے، اور جن جن احکامات کے اوپر انہوں نے پورا پہرا دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی کو بسر کر کے پیغام توحید سنایا، حق سنایا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کے بھی اس سیرت کو اپنائیں اور لوگوں تک جو ہے وہ حق کا پیغام پہنچائیں اور صحابہ کی محبت کو پہنچائیں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المومنین کی جو لائف ہے، ان کے لائف سٹائل ہے، اللہ ان کی زندگیوں پر ہمیں ان کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلا دے، ہماری کامیابی کے لیے کافی ہوگا. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.